بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ منتخب حدیث، کلمہ طیبہ، غیب باتوں پر ایمان۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بچے میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو تو ان کو اپنے سامنے پاؤ گے، ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مدد لو تو اللہ ہی سے لو۔ یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا نفع نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے قلموں سے سب کچھ لکھوا کر ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور تقدیر کے کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرا برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ حضرت در فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ یقین یہ نہ ہو کہ جو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے، جو حالات اس پر نہیں آئے وہ آ ہی نہیں سکتے۔ انسان جن حالات سے بھی دوچار ہو، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدور تھا، اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لیے کیا خیر چھپی تھی۔ تقدیر پر یقین انسان کی حفاظت اور وسوسوں سے اطمینان کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو در فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اس کی موت کا وقت، اس کا عمل اچھا ہو یا برا، اس کی دفن ہونے کی جگہ، اس کی عمر اور اس کی رزق، یعنی کہ جو کچھ اسے ملنا ہے یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ایمان نہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور میں محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا، مرنے پر ایمان لانے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے، اور تقدیر پر بھی ایمان لائے۔ حضرت ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، تم کو حقیقی ایمان کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تم میں پیش آیا تم اس سے کہیں طرح چھوٹ نہیں سکتے، اور جو تمہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کیا، پروردگار کیا لکھوں؟ تو ارشاد ہوا، قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بیٹے، میں نے کسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پر مرے، یعنی کسی اور کا ایمان مرے، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ وہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب، اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ خون کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں؟ لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی؟ چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ لی جا چکی ہوتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے۔ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہے نازل فرمائیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ اگر کسی شخص کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقے میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھہرا رہے، اس کا یقین رہے کہ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کر دیا، تقدیری طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا، خواہ اس وبا کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو یا نہ ہو۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہے جس میں ران یا بغل یا گردن میں ایک پھوڑا نکلتا ہے جس میں سخت سوزش ہوتی ہے۔ اکثر آدمی اس بیماری میں دوسرے یا تیسرے روز مر جاتے ہیں۔ طاعون ہر وبائی بیماری کو بھی کہا جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ طاعون کے علاقے سے نہ بھاگا جائے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر ٹھہرنے کو ہی کہا گیا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرکت کی اور 10 سال تک آپ کی خدمت کی۔ اسی عرصے میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی نے بھی کچھ کہا بھی تو آپ نے فرما دیا کہ رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی کو نقصان ہونا مقدر میں ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک انسان کا نا سمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور ناقابل ہونا بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی، انہوں نے چاہا جو کر دیا۔ اگر کا لفظ شیطان کے نام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ انسان کا یوں کہنا اگر میں ایسا کر لیتا ایسا اور ایسا ہو جاتا اس وقت منع ہے، جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقدر تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو۔ یہ خیال ہو تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر یقین پر ہٹانے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز نہیں مر سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رزق حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے سے اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر تم کو رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو وہ ان کی فرما برداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ
حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا، اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مناسب تدبیر نہ کرنے والوں پر ملامت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں سمجھداری سے کام لیا کرو، پھر اگر حالات ناموقف ہو جائیں تو حسبی اللہ نعم الوکیل پڑھو اور اسی سے اپنی دلی تسلی کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔